بہترین جزا عطا فرما۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں یا پریشانیوں میں ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اگر غور کریں کہ ہم میں سے کون ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی حاجت سب کے ساتھ ہے۔ سولوشن تو نبی پاک نے دے دیا ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں تو درود پاک مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ پرابلم بہت ہیں مگر سولوشن کی طرف نظر نہیں ہے۔ ادھر ادھر جائیں گے اپنے پرابلمز کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے، نبی پاک کی بارگاہ میں درود نہیں بھیجتے اور کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو خدا را یہ مہینہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ دعا تو ایسی کمال کی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان میں سبحان اللہ ہمارے لیے کیا آفر ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کوئی آفر بتاؤ، کوئی اسکیم بتاؤ، یہ پورا رمضان ہی کمال کی آفر ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، شیطان کو بند کر دیا گیا۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں رحمت کا فرشتہ یہ ندا لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ یعنی سارا سال میں دعا کروں، آپ دعا کریں یا اللہ سن لے۔ رمضان میں ادھر سے آفر ہے کوئی مانگنے والا۔ مگر حال یہ ہے کہ راتوں میں دعا مانگنے کی بجائے لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ یعنی مجھے جو فیل ہوتا ہے نا کہ نارملی آج کا نوجوان دوست آپس میں ملتے کہتے ہیں ہاں بھائی کدھر چلنا ہے، آج سحری کدھر کرنی ہے، باہر کدھر چلنا ہے، کدھر گھومنے چلنا ہے۔ یہ کیوں نہیں پوچھتے ایک دوسرے سے کہ آج تلاوت کہاں کرنی ہے، آج دعا کہاں کرنی ہے، آج تہجد کہاں پڑھنی ہے۔ نبی پاک کی حدیث سنیے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the importance of رمضان۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم نے 11 مہینے تمہارے لیے بنائے ہیں، لذت اٹھاؤ، کھاؤ پیو۔ ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے اور وہ مہینہ رمضان کا ہے، اور فرمایا رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ واٹ از دا میننگ؟ کیوں اللہ سے ڈرے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ رمضان میں گناہ نہ کرنا، رمضان میں اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ رمضان کی بلیسنگز اور رمضان کی برکات کو تو سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت نیکیاں ہیں، ثواب بڑھ گیا، مگر ایک چیز کو بھول جاتے ہیں کہ رمضان کا جو گناہ ہے نا اس کی پنشمنٹ اور اس کی سیویرٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے بہت غلط بات ہے، مگر وہی گناہ مسجد میں آ کے کرے تو خطرناک ہو گیا نا کہ اللہ کے گھر میں آ کر حرام کام کر رہے ہو۔ کوئی بندہ پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے، مگر مکے میں جا کے کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کدھر آئے ہو بھائی؟ کیونکہ مکے کی تو ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر، ایک گناہ بھی 1 لاکھ گناہ کے برابر۔ اٹ مینز مقام مقدس ہو، ٹائم مقدس ہو تو اس جگہ پر گناہ یا اس وقت میں گناہ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان میں جو گناہ ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو رمضان میں گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ پڑھی نہیں، کسی کو فکر ہی نہیں، وہی موبائل چل رہا ہے، وہی موبائل پہ سب دیکھ رہے ہیں، وہی دوستوں کی گیدرنگ میں غیبتیں ہو رہی ہیں، وہی مذاق مستی، وہی لوگوں کی دل آزاری۔ حرام کمانے والا حرام سے نہیں رک رہا، حرام دیکھنے والا حرام سے نہیں رک رہا۔ خدا کے بندو خدا کے واسطے غور کرو۔ اگر رمضان، اچھا پھر خود غور کرے کہ شیطان بھی بند ہے پھر بھی گناہ سے باز نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ رمضان میں گناہ کیسے ہوتے جب شیطان بند ہے؟ علماء نے بڑا پیارا اس کا جواب دیا۔ فرمایا آپ سائیکل چلاتے ہیں، پیڈل مارتے رہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ روک دے تو پھر بھی سائیکل چلتی رہتی ہے نا۔ فرمایا 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل مار دیے ہیں کہ 1 مہینہ خود ہی چل رہا ہوتا بندہ اسی عادتوں کے ساتھ۔ اچھا اس پیڈل مار یعنی سائیکل کے پیڈل مارنے کو روکیں اور بریک لگا دیں سائیکل کو، پھر چلے گی؟ پھر نہیں چلے گی جب تک دوبارہ پیڈل نہ مارے۔ ہم بریک نہیں مار رہے، اگر ان عادتوں کو ایک بار بریک لگا دینا کہ بس اب نہیں کرنا ہے پھر رمضان میں گناہ نہیں ہوں گے۔ لیکن عادتیں کنٹینیو چل رہی ہیں نا، وہی سارا کچھ کیری آن کر رہے ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو گیا کہ اے میرے بندے میں نے شیطان کو بند کر دیا، میں نے نیکیوں کا اجر بڑھا دیا، مغفرتوں کے پروانے تقسیم کیے، مگر تم رمضان میں بھی باز نہ آئے۔ آپ کو وہ دعا یاد ہونی چاہیے کہ ایک بار
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह जो रमजान को पाले और अपनी मगफिरत न करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। दुआ करने वाला कौन? जिब्रील अमीन, एंजल्स के भी सरदार। और आमीन किसने कहा? नबियों के सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो गौर कीजिए कि ये दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है कि रमजान भी आई और मैं बख्शा ना गया तो बर्बादी है। तो जिनको वाकई रमजान से मोहब्बत है ना, वो तो आज आंसू बहा रहे हैं कि भाई 10 रोजे गुजर गए, पूरा अशरा गुजर गया, हमने क्या किया? अल्लाह को राजी करने वाले काम किए कि नहीं किए? रमजान के 3 अशरे हैं ना, अशरा रहमत, अशरा मगफिरत और जहन्नम से आजादी का अशरा। अब रहने दे, बयान के बाद पहना दीजिएगा प्लीज, बयान चल रहा हो तो फिर बैठ जाया करें। तो अब आप गौर करें कि अशरा रहमत तो गुजर गया, आज अशरा मगफिरत की पहली रात है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह खत्म कुरान के सदके हमारी मगफिरत फरमा। 10 रोजे जैसे भी रखे मालिक, हम मानते हैं कमजोर हैं, वैसी इबादत कर नहीं पाए, वैसी तरावी कर नहीं पाए, अल्लाह माफ कर दे। और जिनकी कबूल की उनके सदके हमारी कबूल फरमा ले। मगर अगले दिन तो मोर इंपॉर्टेंट हो गए ना, कि अब 20 दिन रह गए, अल्लाह करे 20 मिले, वरना नॉर्मली 19 भी हो सकते हैं। तो इस पे खूब अब इबादत करनी है। तो एक नियत कर ले कि इंशाअल्लाह रमजान में गुनाह नहीं करेंगे। ट्राई टू लॉक द डोर ऑफ सिंस, गुनाहों का दरवाजा पहले बंद करो। किसी सूरत नहीं चाहिए मुझे गुनाह, ताकि रमजान तो मैं गुनाहों से प्योर गुजारूं और फिर अल्लाह से दुआ करूं। एक और प्रॉब्लम क्या है कि रमजान एक्चुअली हमारी नेकियों की प्रैक्टिस करवाने आया और गुनाह शैतान से मुकाबले के लिए प्रैक्टिस हो रही है ना, उसको तो बंद कर दिया गया है। वो हमारी स्पोर्ट्स की दुनिया में जो बच्चे बताते हैं कि भाई नेट प्रैक्टिस होती है, फिर असल मुकाबला होता है। अभी तो आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि शैतान बंदे तगड़े हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर मजबूत कर लो, ताकि जब शैतान बाहर आए तो आप अच्छा मुकाबला कर सको। मगर कमाल है, पूरा महीना रोजे भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, और जब चांद नजर आता है ऐसे मस्जिदों से गायब होते हैं। वो कहते हैं ना, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। अभी तो शैतान छूटा नहीं, बंदा भाग जाते हैं। ना करें, इस बार तो ऐसा ना करें। यानी हम जबान से नहीं कहते, मैं दिल पर चोट करने वाली बात कर रहा हूं। हम प्रैक्टिकली मैसेज पता है क्या दे रहे होते हैं कि अल्लाह जब तक शैतान बंद था ना, जब तक हम तेरी बात मानते थे, तब तक हम नमाजी हैं। जब शैतान छोड़ जाएगा फिर उसकी बात मानेंगे। अब बताओ, ऐसा नहीं होता? कितना अच्छा लग रहा है, मस्जिद फजर में भी भरी हुई हैं, तरावी में भरी हुई हैं, धूम मची हुई है। ये पूरा साल क्यों नहीं हो सकता? क्या सिर्फ हम पर रमजान में ही नमाजें फर्ज हैं? इस बार ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना। शैतान बेशक छूट जाए, आप शैतान को चैलेंज दो ना, मर्द बनो कि तूने जो करना है कर ले। हम रहमान के बंदे रमजान में भी हैं, रहमान अज़्ज़ वजल के बंदे रमजान के बाद भी हैं। फिर देखें ना, रमजान हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने ना, हम बदल जाएं रमजान में। वरना हर साल रमजान आता है, हर साल जनाब हम तरावी भी पढ़ लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, और रमजान के बाद फिर भाग जाते हैं। तो इस बार उम्मीद है कि हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। माह नुज़ूल कुरान है और माशाअल्लाह खत्म कुरान की महफिल है। तो मैं कुरान पाक ही से एक अजीम हस्ती का जिक्र भी और उस अजीम हस्ती का कुछ बातें भी बताता हूं। मैं जिस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं, ये वो हस्ती हैं कि चारों आसमानी किताबों में जिनका जिक्र मौजूद है, इन चारों मज़ाहिब में जिनकी इज्जत मौजूद है। मेरी मुराद खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, वन ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। बड़ी कमाल की हस्ती है। आपका नाम इब्राहीम, वालिद का नाम तारुख है। इब्राहीम सुरियानी जबान का लफ्ज है, इसके माना है अबुल रहीम, यानी मेहरबान बाप। चूंकि आप बच्चों पर बड़े मेहरबान थे और मेहमान नवाजी और रहमो करम में आप बड़े मशहूर हैं, इसलिए आपको इब्राहीम कहा जाता है। यह भी याद रहे कि अपने बाद आने वाले तमाम, आपके बाद जितने नबी आए वो आप ही की औलाद से आए, इसलिए आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। अच्छा, आपकी जो है ना, वो कुछ बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं जो आपको बाकी बहुत सारे लोगों से मुमताज करती हैं। 10 खास फजीलतें मैं बयान कर देता हूं। वो फजीलतें ये हैं, नबी पाक के बाद दुनिया में सबसे अफजल अगर कोई हस्ती है तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाद आने वाले सारे नबियों के वालिद हैं। हर आसमानी दीन में आपकी पैरवी की जाती है, हर दीन वाले आपकी ताजीम करते हैं। आप ही की याद में कुर्बानी है, आप ही की याद में अरकाने हज हैं, आप ही काबा की पहली तामीर करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, यानी उसे घर की शक्ल में बनाने वाले हैं। जिस मकाम पर खड़े होकर आपने काबे की तामीर की,
سبحان اللہ، وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے جو مقام ابراہیم ہے. اور سبحان اللہ، قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا اور اس کے فوراً بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگا. سبحان اللہ. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہم شکل مصطفیٰ بھی ہیں. میرے آقا فرماتے تھے جس کو ابراہیم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے. اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا چہرہ مبارکہ کی بھی مشابہت تھی. اتنی کمال کی ہستی ہیں کہ میں ایک بیان تو کیا کئی بیان کرتا رہوں نا. صرف حضرت ابراہیم کی شان اور آپ کے واقعات کمال ہے. اللہ نے کتنے بڑے بڑے کام آپ سے لیے نا، اور کیسی کیسی قربانیاں آئیں. اچھا، آپ خلیل اللہ ہیں. خلیل کہتے ہیں دوست کو، لیکن دوست کو بھی کتنے امتحانوں سے گزرنا پڑا. اگر ہائی لائٹ صرف بتا دوں تو آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا، اور وہ بیٹا حضرت اسماعیل نارمل بیٹے نہیں ہیں. ذرا سمجھیے گا، شاید ہم سمجھتے ہیں بہت سارے بیٹے ہوں گے اور ایک قربان. آپ اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، 99 سال تک دعا کرتے رہے. کون ہے؟ خلیل اللہ. 99 ایئرز تک اللہ سے دعا کرتے رہے. اور دعا پتہ کیا تھی؟ اسمع یا ایل. اسمع کہتے ہیں عربی میں یا اللہ سن لے، ایل پروردگار، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اے اللہ سن لے، اے اللہ میری پکار سن لے، مجھے اولاد دے دے. اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. آپ دعا کرتے تھے. 99 برس کی عمر میں آپ کو حضرت اسماعیل عطا کیے گئے. آپ نے نام ہی اسماعیل رکھ دیا، یعنی وہ دعا جو تھی وہی دعا سمجھتے حضرت اسماعیل کا نام ہو گیا. اب ذرا رکیے، اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، 99 سال کے بعد اولاد ملی. شکوہ تھا، شکایت تھی، کمپلین تھی. اچھا، حضرت ابراہیم کا مرتبہ اتنا بڑا ہے اور ان کو اتنا ڈیلے دعا میں ہوا. وہ تو دل برداشتہ نہیں ہوئے. انہوں نے تو اللہ سے کمپلین نہیں کی. ہمارا کام 2 مہینے نہ ہو تو ہم کہتے ہیں دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں، وظیفے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، درود پڑھنے کا معاذ اللہ. ارے ہمارے اتنے گناہ، ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، اور اللہ کے مجھ پر کتنے احسان ہیں. اور اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ مان لو نا وہ بہتر ہوگا میرے لیے. اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مگر کتنے برس بعد اولاد ملی ہے. سبق ہے ہمارے لیے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اگر کوئی کام اٹک جائے نا، مانگے ضرور، مگر اللہ سے ناراض نہ ہوا کرو. اللہ سے اپنا کہتے نا کہ توکل نہ ختم کیا کرو. اللہ سے بگاڑ لوگے تو پھر کون بچے گا؟ یہ مان لو کہ ہاں جو نہیں ہو رہا یہ بھی میرے لیے بہتر ہے. میرے ماں باپ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، تو رب تو میرے ماں باپ کے دل میں مامتا اور والد کے دل میں شفقت ڈالنے والا وہی ہے، تو وہ کیسے میرے لیے برا فیصلہ فرمائے گا؟ یہ اس کا بہترین فیصلہ ہے جو مجھے نہیں مل رہا. مجھے اطمینان ابھی نہیں تو بعد میں آ جائے گا. بہرحال حضرت ابراہیم وہی ہیں کہ جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی، اور کس ٹف ٹائم میں یہ کعبے کی تعمیر ہوئی تھی. یہ کعبے کی تعمیر کا واقعہ بھی ون آف دا امیزنگ اسٹوری ہے. کیا ہوا تھا کہ حضرت مکے کو آباد کیسے کیا گیا؟ اچھا، یہ وہی بیٹا جو بڑی دعاؤں سے ملا، ابھی دودھ پیتے کی عمر ہے، اور آپ کو حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو ایک لکو دک صحرا میں جہاں پہاڑ ہیں، ریگستان ہے، پانی بھی نہیں ہے، چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ کا حکم تھا. اب ایسا بیٹا ہمارے یہاں 2 4 10 سال بعد کسی کو بیٹا ہو، اس کے پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے کہ یار یہ تو بڑی دعاؤں سے ملا ہے بھائی، بیمار نہ ہو جائے. اور آپ کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ بیوی کو اور اس بچے کو چھوڑ کے چلے جائیں. آپ چل پڑے. سوچا کہتی کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کیسے رہیں گے اکیلے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ کی زوجہ بی بی ہاجرہ بھی کمال کی خاتون نے کہتی بس یہ بتا دیں اللہ کا حکم ہے. تو کہا اللہ کا حکم ہے. کہا بس پھر فکر نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. کیسے لوگ تھے یار، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. پھر اللہ نے مدد. اچھا، پھر ہوا کیا کہ پیاس لگی، بچہ تو بچہ ہے، تھوڑا سا پانی تھا، تھوڑی کھجوریں تھیں، وہ ختم ہو گئی. اب بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ریگستان بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے. شان دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ جو ہے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جاتی ہیں پانی ڈھونڈنے، دوسرے پہاڑ سے پھر پہلے پہاڑ، اور چلتے چلتے اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی ہیں. کون سا پہاڑ ہے یہ؟ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں نا. اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی کہ کسی حاجی کا اور کسی عمرہ کرنے والے کا حج پورا نہیں ہوگا، عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک اس ماں کی ادا کو ادا نہ کیا جائے. اچھا، بڑی کمال کی بات آپ کو بتاؤں. آپ نے گرین لائٹس دیکھی ہوں گی، میلین اخضرین کہتے ہیں نا، اس میں دوڑتے ہیں. کیوں دوڑتے ہیں کبھی سنا ہے؟ سوچا آپ نے؟ بڑی کمال کی بات علماء بتاتے ہیں. فرماتے ہیں جب بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں جاتی تھی نا تو وہ اپنے بچے کو دیکھتی بھی جاتی تھی. ابھی تو دیواریں بن گئی اور عمارت بن گئی، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، میدان تھا، کعبہ تھا سامنے، اور حضرت اسماعیل سمجھ لے کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بی بی ہاجرہ ان پہاڑوں کے درمیان پانی ڈھونڈ رہی ہیں.
تو فرمایا وہ دیکھتے ہوئے جاتی تھی تو ایک بیچ میں چھوٹی سی چٹان آتی تھی جس پہ حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو بی بی ہاجرہ وہ جو پورشن تھا نا وہ دوڑتے ہوئے گزرتی تھی، پھر جیسے ہی نظر آنے لگتے تھے تو نارمل ہو جاتی تھی. آپ غور کریں اللہ کو اس نیک بندی کی ادا کیسی پسند آئی کہ جہاں وہ نارمل چلی وہاں میں نارمل چلنا ہے، جہاں وہ دوڑی اسے سینے میں دوڑ لگانی ہے. ہائے ہائے، ماں ماں ہوتی ہے نا، ماں کی ادا باقی ہے، اپنی ماؤں کی قدر کرو. ہاں ماں ماں ہوتی ہے. ہماری تکلیف جب ہو جائے نا تو ہم سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے. لوگ ماں کی قدر نہیں کرتے، ماں کی دعائیں نہیں لیتے، ماں کو دکھ پہنچاتے ہیں، شادی کے بعد زیادہ دکھ پہنچاتے ہیں. نہ کیا کرو، ماں کو پیار دو، ماں کو عزت دو، ماں کی دعائیں دو. اب کیا ہوا، اللہ نے کرم کیا، حضرت اسماعیل نے پیروں کو رگڑا اور روتے رہے اور وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے، کروڑوں گیلن سنا ہے روز کا نکلتا ہے. سائنسدان بھی حیران ہے کہ یہ کون سا کنواں ہے جو جناب ہزاروں سال سے جاری ہے، کروڑوں اربوں گیلن نکالا جا چکا ہے، نہ پانی میں بدبو ہو رہی ہے، نہ کلر چینج ہو رہا ہے، نہ اس کے منرلز میں کوئی کمی آ رہی ہے. اور کہتے ہیں کروڑوں گیلن نکالتے ہیں، چند فٹ یہ کنواں نیچے ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے تو واپس اتنا بھرا ہوا پھر ہو جاتا ہے. یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ حضرت اسماعیل کا ایسا معجزہ اور اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے. بہرحال زمزم آ گیا. جو تھوڑا سا ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہوں گے یا جنہوں نے دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائی ہوگی نا، اب میرے کہنے کے بعد نظر دوڑائیے گا. دنیا میں آپ کو آج بھی آبادی وہاں نظر آئے گی جہاں پر پانی ہوگا. پانی ایکچولی زندگی ہے، پانی نہیں تو آبادی نہیں. ہم کیوں کہتے ہیں بلوچستان کا بہت بڑا ایریا خالی ہے؟ کیا پاکستان میں جگہ بہت ساری ہے؟ نہیں، لوگ چلے جاتے ہیں وہاں رہنے، پانی نہیں ہے. جتنے ریگستان ہوں گے وہاں آپ کو آبادی نہیں ملے گی. جہاں جہاں پانی ہوگا وہاں وہاں لوگ بسنا شروع ہو جائیں گے. اس کو غور کیجئے گا، میں نے بہت الحمدللہ اس کو اسٹڈی کیا ہے. تو اب پانی آ گیا. جب پانی آ گیا تو قافلے گزرتے تھے، تو قافلے والے جب وہاں سے گزرے دیکھا اتنا اچھا پانی کا، بی بی ہاجرہ سے کہا ہمیں رکنے کی اجازت ہے، ہم ٹھہر سکتے؟ ٹھہر جاؤ. 2 لوگ ٹھہرے، 4 ٹھہرے، اگلے خاندان آئے، کرتے 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 مکہ آباد ہو گیا. اب مکہ آباد ہو گیا، حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے. اب حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ طوفان نو، حضرت کعبے کی تعمیر تو حضرت آدم نے کی تھی، مگر طوفان نو میں کعبے کو اٹھا لیا گیا تھا، پانی بھی آ گیا تھا، سیلاب آ گیا، تو اب کعبے کی وہ باقاعدہ عمارت نہیں تھی. تو اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبے کی تعمیر کریں. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ کعبے کی ایگزیکٹ ڈائمنشنز تو مجھے پتہ نہیں. آج تو بڑا آسان ہے نا، آپ کو پلاٹ کا بلو پرنٹ ملتا ہے، نقشہ ملتا ہے، اتنا فٹ ڈیپتھ ہے، اتنی اس کی جناب وڈتھ ہے، اپنا پلاٹ آپ کا یہ، جائیے اور ڈیمارکیشن کیجئے، تعمیر کیجئے. کعبے کی ڈیمارکیشن پتہ کیسے ہوئی؟ آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے کیا پتا کعبہ کدھر ہے اور اس کی ایگزیکٹلی بنیادیں کون سی ہیں. حکم ہوا کہ اسی بنیادوں پر کعبہ بنانا ہے. تو اللہ کریم نے ایک بادل بھیجا، فرمایا اے ابراہیم یہ بادل جہاں جا کر رک جائے اس کے سائے میں جو جگہ ہے وہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے. اب بادل آتا ہے، حضرت ابراہیم جاتے ہیں، اب ڈائمنشن ہو گئی کہ بھئی یہ کعبے کی دیواریں ہیں. اب حضرت اسماعیل جو ہیں وہ پتھر پکڑا رہے ہیں، حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں، پتھر پکڑا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں. اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ بہت اونچا ہے، دیواریں بڑی اونچی ہیں. تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے تھے نا، آج ہماری سائنسدانوں نے یا ہماری بلڈنگ مٹیریلز میں آپ نے دیکھا ہوگا ترقی ہوئی، لفٹر بن گئے. اوپر جانا ہے تو اوپر سے جاتا ہے، نیچے آنا تو نیچے آ جاتا ہے. یہ تو اب سیکھا نا. سبحان اللہ، ہزاروں سال پرانی بات ہے، آلموسٹ 5000 ایئرز پرانی بات ہے. یہ حضرت ابراہیم کا جو دور ہے نا، آلموسٹ 4,500-5,000 سال ہو گئے. اللہ نے اس پتھر کو یہ کمال دیا کہ کعبے کی دیوار اونچی ہوتی تھی تو پتھر اونچا ہونا شروع ہو جاتا تھا، جب نیچے ضرورت پڑتی پتھر نیچے، اور لفٹر کا کام کرتا رہا. اور جب تعمیر کمپلیٹ ہوئی تو اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے سینے میں محفوظ کر لیے. آج تک موجود ہے نا، دیکھا ہے نا مقام ابراہیم کتنے واضح ہیں. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں میرے بچوں، یہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں اس کو اسٹڈی کیا کرو، تھوڑا غور کیا کرو. ابھی تو اس کے اوپر کور لگا ہوا ہے نا، یہ کور ابھی نہیں لگا، یہ شروع سے نہیں لگا ہوا، یہ 200-300 سال 100-200 سال پہلے لگا. اس سے پہلے اوپن تھا اور ہزاروں سال اوپن رہا ہے. اگر یہ 4,500 سال پرانا پتھر ہے تو کم از کم 4,500 بارشیں آئی ہوں گی، 4,500 موسم کی تبدیلی، آندھیاں، ہوائیں. وہاں تو ریگستانی ہوائیں چلتی ہیں نا، بلڈنگیں ختم ہو جاتی ہیں، نام و نشان زیرو ہو جاتا ہے. ہزاروں سال سے پتھر میں حضرت ابراہیم کے نشان موجود ہیں. یہ جاگتی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا معجزہ اور رب کی قدرت کا نظارہ ہے. ایمان والا مانتا ہے. پھر آگے اب اس پتھر کا ایک اور کمال دیکھو، قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
کہ ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بناؤ، مصلی بناؤ. اب یہاں بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی علماء نے، ماشاءاللہ، علامہ صاحب تشریف لائیں، توجہ ادھر رکھیے. علماء نے بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی کہ قدم کے نشان ہیں. اب غور سے سنیے گا، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز کی جگہ بناؤ، سجدوں کی جگہ بناؤ، کیونکہ یہ ایک مبارک مقام ہے. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے اس کی یہ شان ہے، تو جہاں ابراہیم کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آرام فرمائے، تو بتائیے اس قبر مقدس کا عالم کیا ہوگا، اس شہر مدینہ کا عالم کیا ہوگا، روضہ رسول پر برسنے والی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا. اور جو روضہ رسول کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے اور وہاں دعا مانگے، ان دعاؤں کا عالم کیا ہوگا. اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو آرڈر دیا گیا کہ اے ابراہیم، کعبے کی تعمیر تو ہو گئی، اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. آپ کہتے ہیں مولا یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، لوگ تو دور دور رہتے تھے، دوسرے ملکوں میں آبادی تھی، مکے میں تو آبادی تھی نہیں، اور باقی ملکوں میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج میں آپ کے گھر آیا ہوں، بیان کر رہا ہوں، شاید یہ لائیو جا رہا ہے تو دنیا میں پتہ نہیں کدھر کدھر میری آواز پہنچ رہی ہے. اب تو بڑا آسان ہو گیا. اس زمانے میں تو نہ انٹرنیٹ تھا نہ سیٹلائٹ تھا، مگر سنو میرے رب نے کیا فرمایا، اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم پتہ ہے کہاں چڑھے تھے اناؤنسمنٹ کے لیے؟ جبل ابو قبیس. اللہ پاک آپ کو بار بار مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. بالکل حرم پاک کے ساتھ جو پہاڑ ہے نا، جو صفا سے آپ نکلتے ہیں اور سامنے پہاڑ نظر آتا ہے جس پہ اب محل بن گیا ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. اس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں. اس کے بڑے تاریخی واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اور بھی بتائیں گے کہ جبل ابو قبیس پر ہی حجر اسود تھا، حضرت جبریل رکھ کر آئے تھے. جبل ابو قبیس پہ ہی مقام ابراہیم رکھا ہوا تھا عرصے تک، اور یہیں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم نے کعبے کے اندر بھی اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم بھی وہیں سے لائے. اچھا، اب جبل ابو قبیس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو آواز لگائی کہ اے لوگوں، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، حج کے لیے آؤ. اللہ اکبر. پتہ ہے وہ آواز کہاں کہاں ٹیلی کاسٹ ہوئی؟ ہم تو سیٹلائٹ جو ٹی وی کھولے گا تو سنے گا نا. اب یہ میرے لائیو جا رہی ہے تو جو میرے فیس بک پیج پہ دیکھے گا یا کوئی شیئر کرے گا تو جائے گی، سب باقی دنیا کو تھوڑی پتا ہے. مگر وہ آواز میرے رب نے اپنی قدرت سے کہاں کہاں ٹیلی کاسٹ کی. حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ تھے اس وقت سب نے اس آواز کو سنا. اچھا، صرف لوگوں نے نہیں سنا، عالم ارواح میں روحوں نے سنا، ماں کے پیٹ پہ بچوں نے سنا، باپ کی پشت میں آنے والی اولاد نے سنا. اور فرمایا اس وقت جس نے لبیک کہا، روحوں کے عالم جو عالم میں ارواح میں تھے، ہم تو نہیں تھے نا، ہم تو 5000 سال پرانی بات ہے، ہم تو ہماری روحیں ہوں گی. فرمایا اس وقت جس نے لبیک کہا، اس پکار پر لبیک کہا، جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا. علماء کہتے ہیں جس نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا اتنی بار اس کو حج نصیب ہوگا. اللہ اکبر ہے. حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. سبحان اللہ. تمہاری روحوں نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، جو اللہ نے آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائی. یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ ہیں ان کے کارنامے. اتنا بڑا مقام. اب وہ بچہ بڑا ہو گیا. جب بڑا ہو گیا دعاؤں کے ساتھ ملا ہے، آرزوؤں کے ساتھ ملا ہے. ایک امتحان تو ہو گیا نا کہ بچے کو چھوڑ کے ریگستان میں چلے جاؤ. اب بچہ بڑا ہوا تو حکم دیا کہ اس کو ذبح کرنا ہے. آپ سوچیں تو صحیح، امیجن تو کریں. ہمیں یہ کوئی حکم ہو جاتا کہ بھائی ہر زندگی میں ایک بار ایک بچہ ہمیں بھی ذبح کرنا ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہوتا ہے. ادھر بکرا ذبح کرنے میں جان نکل رہی ہوتی ہے، قربانی میں بھی کوئی ڈنڈی مارنے کا چانس ہوتا ہے کہ پورے گھر میں سے ایک ہی قربانی کر دو بھائی، چلتی ہے. جانور، اچھا جانور بھی سب پر قربان کرنا واجب نہیں ہے، مالدار پر واجب ہے، غریب پر تو ہے نہیں. مگر ادھر مالدار کا بھی دل دھک دھک ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ بدبخت وہ لوگ جب بقرعید کے دن آئیں گے دوبارہ نکلیں گے، آپ سن لینا کہ جناب اتنے سارے جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی شادی کرا دو تو کھانا کھلا دو. او بھائی اللہ کا حکم ہے. غریب کو کیوں کھلاتے ہو؟ ثواب کے لیے. جس ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. اسی رب کا حکم ہے قربانی کرو، خون بہاؤ. ہم اپنی عقل کیوں چلاتے ہیں؟ ادھر تو بچہ قربان کرنے چلے تھے، وہ بھی یہ سوچ لیتے معاذ اللہ کہ بچہ قربان کون کرتا ہے. مگر یہ ہوتے ہیں اللہ والے، لبیک کہنے والے. اللہ نے حکم دیا، ماں بھی تیار، بیٹا بھی تیار، والد بھی تیار. وہ تو کر چکے تھے جو انہوں نے کرنا تھا، چھری بھی پھرا دی تھی. لمبا واقعہ میں ابھی قربانی کے دنوں میں تفصیل سے سنائیں گے کہ پھر جنتی مینڈا آ گیا اور اللہ نے وہ قربانی قبول کی اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے. حضرت ابراہیم نے کسر نہیں چھوڑی، چھری بھی پھرا دی، بچے کو باندھ بھی دیا. اور بچہ بھی کیسا کہتا ہے، ابو جان ذرا چہرہ الٹا کر لینا تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو. یہ خاندان تھا. کمال ہے.
اچھا پھر حضرت ابراہیم کی ینگ ایج میں ایک واقعہ ہوا تھا, 18-20 سال کی عمر تھی, جب آپ جس علاقے میں رہتے تھے بت پرستی ہوتی تھی, تو لوگوں نے کہا بتوں کی پوجا کریں. آپ نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں, میں بتوں کو نہیں مانتا. موقع ملا تو بت توڑ دیے کچھ آپ نے. ان لوگوں نے کہا انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے, ان کو جلا دو. اور کتنی بڑی آگ لگائی تھی, روایتوں میں آتا ہے نو فلائنگ زون بن گیا تھا, اس آگ کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا, اتنی بڑی آگ. اور حضرت ابراہیم کو آگ میں جب پھینکا جانے لگا, ایج کتنی ہے, 18-20 سال. اب فرشتے آئے, پہاڑوں ہواؤں کا فرشتہ آیا, اے ابراہیم ہمیں حکم دیں, ہم ہوا سے آگ بجھا دیتے ہیں. کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں. بارش کا فرشتہ آیا, کہتا حضور حکم دے بارش برساتے ہیں آگ بجھ جائے گی. کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. اب جب بالکل آپ کو آگ میں پھینکے جانے کا حکم ہوا نا, تو پوری دنیا کی ساری مخلوقات نے اللہ سے عرض کیا مولا تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں. ہاں اللہ کارساز ہے نا. اب حضرت جبریل آئے حضرت ابراہیم کے پاس کہ آپ ہمیں تو کوئی حکم نہیں دے رہے, آپ اللہ سے تو عرض کر دینا. اب ہمیں حکم نہیں دے رہے, اللہ سے تو عرض کریں کہ اللہ اس مصیبت سے بچائے. سنو حضرت ابراہیم کا کیا جواب تھا. آپ فرماتے رب دیکھ رہا ہے نا, اگر وہ اس امتحان میں مجھے ڈالنے پر راضی ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کیوں اس سے ریکویسٹ کرنی ہے. یہ لیول دیکھیں کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے, اور بے شک وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا بھائی, جو بھی چیز آ رہا ہے مجھ پر اور آپ پر ٹیسٹ وہ اللہ کی طرف سے, نعمت بھی اللہ کی طرف سے, آزمائش بھی اللہ کی طرف سے. نعمت انجوائے کرتے ہیں, آزمائش میں اللہ سے لڑائی کر لیتے ہیں, اللہ کے آگے شکوہ کرتے ہیں. لیول آف توکل دیکھیں حضرت ابراہیم کا. 18-20 ایئرس کی ایج میں, بہت بڑی ایج نہیں ہوئی تھی. کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. پھر کیا ہوا, سبحان اللہ, اللہ نے ڈائریکٹلی آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. ہم اور ہم آگ میں 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم 40 دن اس آگ میں رہے. نمرود اور اس کے ساتھی روز آ کر دیکھتے تھے کہ آگ میں کیا حال کیا, ان کا کیا حشر کیا, جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے. جب حضرت ابراہیم باہر آئے نا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. آئے ہائے, حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ کتنا پیسج دیتا ہے پتہ ہے. یہاں اللہ کی قدرت بھی پتہ چلتی ہے. پریشان ہوتے ہو نا, ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں نا ہمارا توکل ہل جاتا ہے, ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ہمیں یقین رکھنا چاہیے. آج تو ختم قرآن ہوا ہے, قرآن پڑھیں تو صحیح نا, کیسے کیسے واقعات ہیں. میں اس رب کا بندہ ہوں جو چاہے تو اتنی بڑی آگ کو باغ بنا سکتا ہے. مگر ایک کنڈیشن ہے. ایکچولی شاعر مشرق نے, علامہ اقبال نے ایک شعر میں سارا فلسفہ سمجھایا. وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کیا کنڈیشن ہے, ایمان کا لیول, ایمان کا لیول وہ چاہیے, وہ توکل بھروسہ مل جائے نا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی, مگر وہ لیول چاہیے. اس واقعے سے ایک اور چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہر چیز دماغ سے نہیں سوچنی ہوتی. ہاں آج کل کچھ لوگ سوچتے ہیں نا دماغ سے, جیسے میں نے قربانی کی مثال دی. آج کے دنوں میں بھی یہ باتیں آتی ہیں, اتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں, اتنے اربوں خرچ کرتے ہیں, وہ جناب یہ خرچہ کہیں اور کر لیں. اللہ کے بندوں, اکانومی لگتا ہے پڑھی نہیں ہے. لاکھوں لوگ ٹریول کرتے ہیں تو کروڑوں لوگوں کا روزگار ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے. پاکستان سے جو حاجی جاتے ہیں, کتنے ٹریول ایجنٹس کا کاروبار شروع ہوتا ہے, کتنے گروپ والوں کا کاروبار شروع ہوتا ہے. ادھر جائیں تو جناب وہاں کتنے حرمین طیبین میں لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے. اور کام شروع ہو نہ ہو فرض ہے بھائی. میری آپ کی عقل تو نہیں چلے گی نا. زکات میں بھی لوگوں کی عجیب عجیب کیلکولیشن آج کل آ رہی ہوتی ہے. تو اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے. عقل تو کہتی تھی جل جاؤ گے, عقل تو کہتی تھی کہ اتنی بڑی آگ ہے جل جاؤ گے. عشق کا فیصلہ کیا تھا, کہتے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق کودا کون تھا, عشق, عقل نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو سوچ ہی رہی تھی کہ جانا ہی نہیں جانا ہے, عشق نے چھلانگ لگا دی. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا عشق چل رہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. عقل مند والے, زیادہ عقل والے نا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں, عشق والے نمبر لے جاتے ہیں. تو یہ واقعہ ایکچولی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے. اللہ سے کنیکشن کیسا ہونا چاہیے. شریعت کے احکام پر دماغ نہیں, لبیک کہنا ہے, عمل کرنا ہے, کنفیوز نہیں ہونا ہے. جب قرآن میں آ گیا, حدیث میں آ گیا, ٹھیک ہے مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا نا, تھوڑے دیر سے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہر اللہ کے ہر حکم کی لاجک موجود ہے. ضروری تھوڑی کہ آپ کو لاجک پتا ہو, اور لاجک نہ بھی پتا ہو تو میرا کام ماننا ہے, لبیک کہیں, عمل کریں. پھر یہاں پر آخری بات, پھر انشاءاللہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے.
کہ اس پورے سینیریو میں جو بڑی اہم بات جو آج کے دور میں سمجھنے والی ہے نا، ایکچوئل جو میں جس ٹاپک کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ کے فیصلوں پر یقین، توکل۔ اس 18-20 سال کے نوجوان کا توکل کیسا تھا کہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے مگر شکوہ نہیں کیا۔ 99 سال کی دعاؤں کے بعد بچہ ملا، اسے تپتے ریگستان میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، شکوہ نہیں کیا۔ اسی بچے کو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ذبح کرنے کا حکم دیا، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر شکوہ نہیں کیا۔ مگر اللہ نے کیا مقام دیا کہ آج میں اور آپ ہزاروں سال گزرنے کے بعد سر جھکا کر ادب سے ان کا نام لے رہے ہیں۔ ہر دین میں، ہر آسمانی دین میں جن کی عظمت اور جن کی عزت ہے، تو یہ ہے وہ ہستی۔ ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے؟ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ پر بھروسہ ہو گیا نا، اس کی ٹینشنیں ختم۔ یقین کرو 2-3 باتیں اگر آپ جس دن سمجھ گئے نا، اس دن آپ کی ٹینشن ہی نہیں رہے گی۔ جیسے میں نے بیان کے دوران کہا کہ اگر کام ہو جائے تو بھی رب کی طرف سے، نہیں ہوا تب بھی اللہ کی طرف سے، آزمائش آئی ہے نا، مان لو یہ اللہ کی طرف سے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہی تھی، سر پر اینٹ لگی، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، کوئی رپلائی نہیں، کوئی شور غوغا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کی سر پہ اتنی بڑی اینٹ لگی، خون نکلا، آپ نے کوئی واویلا نہیں مچایا؟ پتہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی میرے سر پہ چوٹ لگی، اینٹ گری، سر پھٹا، اس کا مطلب یہ ارادہ تو رب کا ہی تھا نا، میں تو اس پر خوش ہوں کہ رب کا کوئی ارادہ تو ہوا میری طرف۔ ابھی آزمائش آئی ہے، صبر کروں گی تو ثواب بھی ملے گا، تو کس بات کا غم ہے؟ یہ ہیں اللہ والے۔ آپ کو پتہ ہے بزرگان دین کی سیرت میں ملتا ہے، وہ مصیبت کو ایسے ویلکم کرتے تھے جیسے لوگ نعمت کو ویلکم کرتے ہیں۔ چلو بھائی ہم پر آزمائش آئی ہے، اب ثواب کا دروازہ کھل گیا ہے، ہم پورے بدل جاتے ہیں، ہم 360 ڈگری سے چینج ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہمارے 2 پرابلم ہیں، پریشانی آئے یا تو اللہ سے بہت شکوہ کرتے ہیں معاذ اللہ، یا جناب آل فال بکتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع لے آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بشیر بھائی کے پاس جاتے ہوں گے، تعویذ دے دیں، دم کر دیں، جیسے ہی مسئلہ حل ہوا وہ بندہ ہی غائب۔ اور یہ قرآن میں رب نے فرمایا، حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہے کہ تم کدھر چلے جاتے ہو جب تمہارے اچھے دن آتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا مسجد میں، کبھی کوئی اچانک بندہ ٹوپی پہن کے تسبیح پہن کے نظر آتا ہے، بھائی خیر تو یہ تو پورا سال پتہ چلا بیچارے کا کوئی مسئلہ ہو گیا نا، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا ہے، کوئی ہاسپٹل میں بیٹھا ہے، اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا نہ کرو، اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ مگر یار جب اس بندے کو صحت مل جائے، جب تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، تو پھر مسجد سے چلے کیوں جاتے ہو؟ اب تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے مصیبت ہماری ٹال دی۔ مگر یہ تو مطلبی تعلق ہوا نا کہ ٹینشن آئی تو رب یاد آیا، مسجد یاد آئی، اس کے بعد غائب تو نہیں۔ اللہ سے سچی دوستی، خدا کی قسم جس کو اللہ سے پیار ہو جائے نا، اس کو دنیا میں ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے پیار رب سے ہے، اگر وہ میرے دکھ میں راضی ہے تو بھی میں راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھ بچ راضی، میں سکھ لوں چلے پاوا ہوں۔ کہتے اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے پھر سکھ میں کیا کرنا ہے؟ ہوتا ہے بعض اوقات ہم بہت سکھ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر اللہ اس زندگی سے ناراض ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش والی زندگی گزارتے ہیں مگر رب بڑا راضی ہوتا ہے۔ فیصلہ آپ کیجئے، میں دعا کیا کرتا ہوں، آپ بھی کہیں تو چاہیں تو آمین کہہ دیں۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں مت رکھ جس میں ہم راضی ہیں، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ اللہ راضی تو بس خیر ہے، پھر جو بھی ہوگا، اگر وہ ہمیں کسی آزمائش کو بھیج بھی رہا ہے نا، یہ بھی میرے لیے بہتری ہوگی۔ ایسے حدیث پاک میں مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ کریم نے کچھ لوگوں کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے، اور وہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے، اپنی نیکیوں سے وہ مقام نہیں پا رہے ہوتے، وہ وہاں تک ریچ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اللہ کریم ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے۔ تو کیا معلوم جو مجھ پر اس وقت ٹینشن آئی ہوئی ہے وہ میرے درجے بڑھانے آئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام بڑھانے آئی ہے، مگر میں ہوں کہ واویلا، بے صبری، چیخو پکار، معاذ اللہ کفریہ کلمات تک لوگ بول دیتے ہیں۔ نہ کرے ایسا، زندگی کا ایک اصول بنا لو، پریشانی آئے نا میں جانوں یا میرا رب جانے، کسی اور کو کیوں بتاؤں؟ بلکہ ایک میں اور دل کی بات بتاتا ہوں، ٹینشن آئے نا تو بتایا نہ کرے دنیا والوں کو، دنیا والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، سچ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم جا کے بتاتے ہیں نا کسی کو میرا یہ مسئلہ ہے، ہمارے جانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کی یہ ٹینشن تھی۔ کیوں بتانا ہے دنیا والوں کو؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ اللہ سے عرض کرو نا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو، وہاں درود پاک پڑھیں۔ کیوں دنیا والوں کو بتاتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ آپ صبر نہیں کر رہے جناب، آپ نے سب کو بتا دیا۔ آخری بات، ایک جملہ سب کو یاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تکیہ کلام بن گیا ہمارا
سوال کروں کہ بتائیے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ تو شاید کوئی بھائی کہیں گے یہ کوئی جمیل صاحب ہوں گے جن کے صبر کی بات ہوتی رہتی ہے. یہ کسی جمیل صاحب کا صبر کی بات نہیں ہو رہی. The meaning of صبر جمیل کیا ہے کہ دو بندے ہوں, ایک پریشان ہو ایک سخی ہو, مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ کون پریشان ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے, باتیں تو دور کی بات ہے, ہمارا تو چہرہ ہی ایسا بول رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے خیر تو بھائی کیا ہو گیا, بس یار مارکیٹ ڈاؤن ہے, طبیعت خراب ہے, فلاں نقصان ہو گیا, چہرے سے ہی شکوے ہو رہے ہیں. ہے بڑی باریک بات. چہرے پر مسکراہٹ رکھو تاکہ سامنے والوں کو لگے کہ کوئی ٹینشن نہیں, دل میں جو دکھ ہے وہ رب کو معلوم ہے, اللہ جانتا ہے نا. تو شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزرے. رب جب حل ہی رب نے کرنا ہے تو میں نے کسی کو کیوں بتانا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے تو زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پریشانیاں آئیں نا تو اپنے سے زیادہ دکھی لوگوں کو دیکھیں, ایسے ایسے دکھ ہیں لوگوں کے, ایسی ایسی بیماریاں ہیں. کہتے ہیں نا اپنا بھاؤ معلوم کرنا ہو تو کچھ نہ کریں, کبھی دوستوں کے ساتھ چائے وائے پینے نکلتے ہیں نا, ذرا جنا ہاسپٹل ایمرجنسی وارڈ چلے جائے کریں, سول ہاسپٹل جائیں اور جا کر دیکھیں کہ غریب بھی ہیں اور کیسی کیسی بیماریاں. اس کے بعد زبان پر شکوہ نہیں آئے گا, یا اللہ پیر سلامت, ہاتھ سلامت, گردے سلامت, زبان سلامت, سب تو نے دیا, پھر بھی میرے شکوے ختم نہیں ہو رہے. آپ کے پاس کروڑوں روپے اور گردے فیل ہو جائیں, کروڑوں روپے کام کے یا گردے کام کے, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کی تکلیف کا. جس کے گھر میں کوئی ڈائلسس کا مریض ہے اس سے پوچھو. اور یہ تو میں ایک بیماری بتا رہا ہوں, سینکڑوں بیماریاں ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں ہیں. کمال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ شکر اور بشکر ہی ہونا چاہیے. اللہ سے راضی رہتے, اللہ سے خوش رہتے. جو رب سے خوش رہتا ہے نا اللہ اسے بہت نوازتا ہے. تو اللہ کرے کہ میں بھی شکر گزار بن جاؤں, آپ بھی بن جائیں. اللہ مجھے بھی توکل دے, آپ کو بھی توکل دے. ماہ رمضان میں ایک اور نیکی کیجیے, اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے. یہ ماہ سخاوت بھی ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے, پریشان مسلمانوں کی مدد کیجیے. زکوٰۃ بھی پوری دیجیے اور زکوٰۃ کے بعد بھی خرچ کیجیے. یہ کیمپ نہ لگا دیا کرو کہ زکوٰۃ ہو گئی پوری. ایک بزنس مین کے پاس گیا تو بڑی کمال کی بات انہوں نے کہی, کہا بھائی 2.5% زکوٰۃ میں نے دی تو کیا کمال کیا, یہ تو مجھ پر فرض تھا. میں تو کیلکولیشن ہی جب شروع کرتا ہوں کہ 2.5% کے بعد کیا دیا ہے. مزہ آیا اس کی بات سن کر کے, واقعی زکوٰۃ تو مال ہے تو اللہ نے دیا تو فرض ہے, مگر ادھر زکوٰۃ نکالنا بھاری ہو گیا لوگوں کو. او باپ رے باپ, کروڑوں میں زکوٰۃ ہو گئی. بھائی اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہوئی ہے نا, کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہوئی ہے. شکر کرو کہ اللہ نے مانگنے والا نہیں بنایا, دینے والا بنایا ہے. لیکن آج کل میری اپنی کیلکولیشن یہ ہے کہ جس کی زکوٰۃ بڑھتی جا رہی ہے نا, اب دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. زکوٰۃ کو بوجھ مت سمجھنا, خوش دلی کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے, یا اللہ تیری مہربانی تو نے اس قابل بنایا, بانٹیں اور زکوٰۃ کے بعد بھی بانٹیں. نبی پاک قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو نہیں ہوگا, آپ خرچ کریں. اور پھر اپنے رشتہ داروں غریب مسلمانوں کے بعد میری گزارش ہے, دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی عظیم و شان تحریک ہے, 150 سے زیادہ ملکوں میں دین کی خدمت کر رہی ہے. لاکھوں بچوں کو حافظ, ناظرہ قرآن اور عالم بننے والا بنا دیا. لاکھوں پڑھ رہے ہیں, ہزاروں مساجد بنا دی. آپ کے محلوں میں مسجدیں بن رہی. ابھی میں ایک نئی مسجد جمشید روڈ پہ تھا, فیضان عشق رسول, وہاں بیان کر کے آ رہا ہوں, اور ماشاءاللہ کیسی کیسی مسجدیں بن رہی ہیں, اور ساری مسجدیں جیم فل ہیں. ڈیفینس جائیں, کلفٹن جائیں, پچھلے دنوں گلستان جوہر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی شاندار مسجد کا افتتاح ہوا. صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں مساجد بن رہی ہیں. تو جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو ہمیں بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ کریم ہمیں اس مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.